ایک کے تذکرے محبت یا جھنڈا لگانے سے دوسرے سے نفرت کا ثبوت یا اندیا ہرگز نہیں نکلتا، جب تک بندہ خود اپنی زبان سے نہ کہے۔ نیتیں تو رب جانتا ہے۔ جیسے مکہ مدینہ کی بات میں نے کی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بھی محبت کرتے ہیں، مدینہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے بھی مکہ کو بھی برکتیں عطا فرمائی اور مدینہ کو بھی برکتیں عطا فرمائی۔ اس محبت کو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان بندے کے بارے میں ہے کہ اگر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یا اگر مگر وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، جہاں 100% ہو وہاں اگر مگر نہیں ہوتا۔ ان کو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، چونکہ کئی بندے باغی ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں نہیں رکھتے۔ اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت گناہگار کے گناہ سے نفرت کی اجازت تو دیتا ہے، گناہگار کا اللہ خود بھی انتظار کرتا ہے، اللہ کی رحمت بھی گناہگار کا انتظار کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اور بندے کی محبت سمجھائی کہ بندہ اللہ سے محبت کرے یہ تو اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ اسے کھلاتا ہے، اللہ اسے پلاتا ہے، اللہ اسے پالتا ہے، اللہ اسے زندگی دیتا ہے۔ بندہ تو اللہ سے جتنی محبت کرے وہ کم ہے، جتنی محبت بندہ اللہ سے کرے وہ کم ہے۔ عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مال لٹا کے، جان دے کے، جو کچھ بھی، مگر اللہ بندے سے محبت کرے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو مجبور ہے یا اللہ کو کوئی ضرورت ہے یا اللہ بنا محبت کے پورا نہیں ہے؟ وہ بڑا بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بندوں سے محبت کرے، مگر وہ مہربان رب ہے۔ نبی تو نبی اللہ گناہگاروں سے بھی محبت فرماتا ہے، خطا کاروں سے بھی محبت فرماتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اس کا رنگ ہی اور ہوتا ہے، اس کی طبیعت بھی اور ہوتی ہے۔ جو اللہ سے محبت شروع کر دے پھر اس بندے کی آنکھوں کا رنگ اور ہوتا ہے، چہرے کا رنگ ہوتا ہے، لب و لہجہ اور ہوتا ہے۔ وہ جس کو بھی دیکھتا ہے وہ اللہ کی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت خود پکارے گا، روز حشر اللہ رب العزت خود پکارے گا۔ بخاری شریف کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون، وہ جو ایک دوسرے سے میری خاطر محبت کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ اللہ کی محبت انہیں ڈھونڈے گی۔ این المتحابون، جو میری خاطر ایک دوسرے سے بے جلالی، میری خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے تھے، آتے جاتے تھے، کہاں ہے؟ پتہ ہے کیوں بلائے گا؟ الیوم، آج اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کی محبت فقط مجھے راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اللہ دونوں کو بلا کر آؤ میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ، آؤ میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ۔ جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا، رستے میں اللہ رب العزت نے فرشتہ بٹھا دیا۔ اس فرشتے کو کہا اس سے پوچھ کہاں جا رہا ہے؟ فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ بتا میں سرگودا جا رہا ہوں، کسی بھی جگہ کا۔ کیوں؟ وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے پوچھا اس سے پوچھ کہ تو اس سے کیوں ملنے جا رہا ہے؟ کوئی اس کا تجھ پر احسان ہے؟ تجھے کوئی لالچ ہے یا کوئی اور دنیاوی مطلب ہے؟ کہ کیوں ملنے جا رہا ہے؟ کسی کام کے لیے نہیں جا رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے دوست سے ملنے جا رہا۔ مجھے اللہ اور دین کی خاطر اس سے محبت ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتے کو کہا پھر اس کو بھی بتا دے کہ تو اگر اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے، بس تیرے جدا ہونے سے پہلے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کہ
کہ ایک دوست سے ملنے گئے فقط اللہ کی رضا کے لیے، یہ محبت کی بات ہے، یہ ساری کہانی محبت کی ہے۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ جل مجدہ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش تلے جگہ عطا فرمائیں گے، لا ظل الا، جہاں صرف عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لفظ بیان فرماتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا کہ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اور اللہ کے لیے محبت رکھنا، اور اللہ کے لیے نفرت رکھنا، یہ صحیح جامع الصغیر کی ہے کہ جتنا بھی دنیاوی تعلق ہے وہ اللہ کے لیے رکھنا، یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہے کہ جس سے بھی تعلق رکھو اللہ کی رضا کی خاطر کرو۔ اگر دشمنی کرنی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ کی وجہ سے دشمنی کرو، ذات کی خاطر معاف کر دو، دشمنیاں ختم کر دو، یہ تو بندے کی محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ جل مجدہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے یہ ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی گئی۔ بخاری شریف کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ غزوہ کے دوران ایک عورت گرفتار ہو کے آئی۔ جنگوں میں قیدی گرفتار ہو جاتے ہیں تو ایک عورت گرفتار ہو کے آئی۔ ایک عورت گرفتار ہو گئی مگر دوران جنگ اس کا بچہ گم ہو گیا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ تمہاری ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، ہماری ماؤں کو اللہ سلامت رکھے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں تصور کریں، وہ خاتون غزوہ میں گرفتار ہوئی مگر ان کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا اس جنگ میں۔ وہ جب بھی کوئی کسی کے پاس بچہ دیکھتی تو دوڑ کے اٹھا کے اسے چومنا شروع کر دیتی۔ ہر بچے میں اسے اپنے بچے کا چہرہ نظر آتا۔ اس کی مامتا بے تاب تھی، قیدی ہونے کے باوجود جس بچے کو دیکھتی اس لپٹ جاتی، اسے سینے سے لگاتی، چومتی۔ یہ مامتا ہے، یہ فطرت ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ میرے آقا نے جب اس ماں کی صورتحال دیکھی تو آپ حاضرین یعنی صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو اپنا گمشدہ بچہ مل جائے؟ ایک تو بچھڑ گیا ہے نا، اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے اور یہ خود اپنے بچے کو خود آگ میں ڈال دے؟ یعنی ماں ڈھونڈ رہی ہے نا بچے کو، وہ بچہ مل جائے۔ آقا نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ماں جو اتنی بے تابی سے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے اور وہ ملنے کے بعد اسے آگ میں ڈال دے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا اللہ کے بندو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈال دے گا؟ وہ اللہ جو 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تم اللہ سے مل کے تو دیکھو، تم اللہ کی طرف پلٹ کے تو دیکھو۔ گناہگار وہ ہے جو بچھڑ گیا ہے اپنی مامتا سے، محبت سے۔ اللہ کی محبت ماں کی محبت کی طرح تجھے ڈھونڈ رہی ہے، تیرے انتظار میں ہے کہ جس دن بندہ پلٹ کے آتا ہے، بے شک وہ پہلے گناہگار تھا، وہ خطاکار تھا، وہ کافر تھا، وہ پلٹ کے اللہ رسول کی طرف آ گیا ہے۔ جس طرح ماں بچے کو کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گی، یقین کر لو اللہ تمہیں بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تم محبت کے ہو کے تو دیکھو، تم اللہ کے ہو کے تو دیکھو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور اس وقت لوگوں کو یہ سمجھایا، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، کوئی جذباتی بات یا قصہ کہانی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور غزوے کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے آئی اور عرض کیا، ایک ماں کو اپنے بچے سے یا رسول اللہ جتنی محبت ہوتی ہے کیا اللہ کو بندے سے اتنی محبت بھی نہیں؟
خاتون نے اپنا بچہ سینے سے لگایا ہے، فرمایا یا رسول اللہ، ایک ماں کو جتنی اپنے بچے سے محبت ہے، کیا اللہ کو اتنی بھی محبت نہیں یا اس سے زیادہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اللہ کو اس سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر عورت نے کہا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی۔